بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام و رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، تخص الخاص جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. حاضرین، آج اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. وہ عنوان ہے اہدنا الصراط المستقیم. حاضرین، بڑی مشہور سورت کی مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. وہ آیت جو دن میں کم سے کم 5 وقت کی نمازوں میں کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی جانے والی ہے. بہت مشہور آیت ہے. معنی اور ترجمہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں، سورہ فاتحہ جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا. کس طرح سے؟ اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی اس میں بیان کی گئی. اور اس کے بعد ہم دیکھیں سورہ فاتحہ کا جو آخری حصہ ہے اس حصے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پروردگارہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ ہونے والوں کے راستے پر. حاضرین، یقین جانیں مختصر سی آیات ہے، بس 7 آیتوں پر یہ مشتمل صورت ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت اس کی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے قرآن عظیم بھی دیا اور 7 بار دہرائی جانے والی آیتیں ہم نے دی. یہ اس امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے جو سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. قرآن کریم میں اس کے بہت سارے نام اور اسی طرح سے احادیث میں بھی اس کے بہت سارے نام ذکر کیے گئے. 7 مثانی اس کو کہا گیا اور اسی طرح سے شفا اس کو کہا گیا اور اسی طرح سے ہم دیکھیں ام الکتاب کہا گیا، فاتحۃ الکتاب کہا گیا. بہت سارے نام سورہ فاتحہ کے دیے گئے. تو حاضرین، سورہ فاتحہ کا جو آخری حصہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. آخر وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے جس کے بارے میں ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں؟ ایسی صورت، ایسی آیتیں کہ جن کے نہ پڑھنے سے نماز نہ ہو انسان. ایسی صورت جو فرض ہے انسان پر کہ نماز اگر پڑھتا ہو تو پھر اس سورے کی تلاوت کرنا فرض ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم دیکھیں ہر بار نماز میں انسان اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے کہ پروردگارہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما.
سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. آخر وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو لہٰذا ہم دیکھیں صراط مستقیم یہ دین ہے. دین اسلام جو ہے یہی صراط مستقیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو جو مبعوث فرمایا اسی دین اسلام کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، اے مسلمانوں، اے لوگوں سن لو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، دوسرے راستوں کی طرف نہ بھٹکو. پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دوسرے راستوں کی طرف جاؤ گے تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. تو لہٰذا معلوم ہوا صراط مستقیم دین اسلام ہے، دین اسلام کی تعلیمات ہیں، شریعت اسلامیہ ہے. جو بندہ اس کے مطابق زندگی گزارتا چلے جائے یقین جانے کہ وہ بندہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھانے کی خاطر ایک سیدھی لکیر اللہ کے رسول نے کھینچی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے جو سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں اللہ کے رسول نے کھینچی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانے اور جہنم کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہے. تو حاضرین معلوم ہوا صراط مستقیم پر چلنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. صراط مستقیم پر چل کر ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اور جنت حاصل کر سکتے ہیں. اس سے اگر ہم ہٹ جاتے ہیں تو پھر یقین جانے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز میں مانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ سیدھا راستہ کس کو اللہ نے عطا فرمایا؟ یہ سیدھا راستہ اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. اللہ اکبر. معلوم ہوا صراط مستقیم یہ راستہ ان کو ملتا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، یا پھر دوسرے معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ان پر ہوتا ہے جو سیدھے راستے پر چلتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ان پر نازل ہوتے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ کن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات نازل فرمائے، کن کو یہ سیدھا راستہ نصیب ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، انعم اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعامات نازل فرماتا ہے. من النبیین، کن پر انعامات نازل ہوئے؟ نبیوں پر. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ انعامات ان پر نازل ہوئے جو نبی تھے، جو صدیقین تھے، جو شہداء تھے، جو صالحین تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات نازل ہوئے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پروردگارہ ہمیں نبیین کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، ہمیں صالحین کے راستے پر چلا. یہ ہماری دعا ہوتی. اس کے بعد ہم آخر میں اللہ سے کیا دعا کرتے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں تو ان کے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو مغضوب علیہ ہیں، جن پر غضب نازل ہوا. اب یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ مغضوب علیہم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات میں اس کی وضاحت فرمائی. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہود کے سلسلے میں کہ اللہ کے غضب کو لے کر بولو. غضب اللہ کا نازل ہوا ان پر. مغضوب علیہم ہے وہ، اللہ کے عذابات ان پر نازل ہوئے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اللہ ان سے غصہ ہوا، اس قدر غضب ان پر نازل ہوا، اللہ اور اس کے رسول اس قدر ان سے ناراض ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے اللہ سے دعا کرتے کہ پروردگارہ میرے اور اس قوم کے درمیان تو جدائی ڈالے، مجھے ان سے الگ کر دے، اس
قدر ناراض ہوئے، اس قدر اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. یہ کون سی قوم ہے؟ یہود ہے. یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر چلا. اللہ اکبر. ایک تو مغضوب علیہم ہے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، دوسرے ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہوئے. اب یہ جو گمراہ ہوئے وہ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی کہ گمراہ ہونے والے نصارہ ہیں. گمراہ ہونے والے نصارہ ہیں، نصرانی ہیں. کیا گمراہی ان کی ہے؟ کیا گمراہی ان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی. اللہ نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے. اللہ اکبر. یہ گمراہی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کر یہ گمراہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کر یہ گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے، ہدایت سے ہٹ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگارا نہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر غضب نازل ہوا، نہ ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو گئے. تو یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بات اتنی سخت ہے، یہ بات اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب میں ڈالنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے وقالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وہ کیا کہتے کہ رحمان نے بیٹا چنا، رحمان کو اولاد ہوئی. یہ بات یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کتنی سخت بات ہے، کتنی غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شتمنی ابن آدم، اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو گالی دینا یہ کتنی خطرناک بات، یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور اب یہ بھی سن لیں کہ گالی دینے والے کون ہیں. گالی دینے والے کون ہیں؟ اللہ خود اس بات کی وضاحت فرماتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد جنی اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے گالی دی. جس نے یہ کہا کہ اللہ کو بیٹا ہے، جس نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس نے مجھے گالی دی. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اب ہم دیکھیں دنیا کے اندر آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں کس قدر اور کس طرح کی باتیں کی جاتی، کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. گویا کہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے. کیا کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اللہ کو گالی دے سکے؟ تو آپ یاد رکھیں آج کا دن جو منایا جا رہا ہے، جو خوشیاں منائی جا رہی، اس خوشی کی وجہ، اس خوشی کا سبب یہی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آج کے دن اللہ کو اولاد ہوئی، آج کے دن اللہ نے بیٹا جنا، آج کے دن حضرت عیسیٰ اللہ کو پیدا ہوئے. نعوذ باللہ. اگر ہم اس بات پر ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اس بات پر اگر ہم انہیں وشش کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں گویا کہ ہم اللہ کو گالی دینے والے ہیں. نعوذ باللہ. تو میں اور آپ خود یہ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کی جرأت اور ہمت ہمارے اندر ہے؟ اگر ہم اللہ کو گالی نہیں دے سکتے تو پھر اس طرح کے الفاظ بھی ہم زبان سے نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو گالی دینا اور اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں. گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں. اگر ہم اس طرح کے الفاظ، مبارکبادی کے الفاظ یا وش ہم اگر اس عید پر یا اس دن اگر ہم کسی کو کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر. اور پھر یاد رکھیں یہ گالی اللہ کو کتنی ناپسند ہے، اللہ کتنا غصے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہے اس طرح کی گالی پر. اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88، 89، 89، 90، 91 ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟
أن دعوا تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنی سخت بات یہ کہتے ہیں، اتنی غلط بات یہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منه، ان کی اس غلط بات کی وجہ سے، ان کی اس گالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس قدر غصے میں آتا ہے. قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے. یتفطرن منه وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ یہ زمین پھٹ پڑے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ پڑے. وتخر الجبال حتى، یہ جو مضبوط پہاڑ، یہ جو چٹانیں ہمیں نظر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے غصے کی وجہ سے، اللہ کے غضب کی وجہ سے، ان کی اس بات کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کی وجہ سے یہ چٹان ریزہ ہو جائے. اس قدر اللہ کو غصہ آتا ہے کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ رحمان کو اولاد ہوئی، رحمان کو اولاد ہوئی. اللہ اکبر. تو پھر یاد رکھیں اس قدر یہ شدید اور اسی طرح سے اتنی غلط بات ہے کہ جس کے سلسلے میں رحمان اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ یہ آسمان و زمین پھٹ پڑے اور یہ پہاڑ ریزہ ہو جائیں. اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. حاضرین یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم. کیا اس کی کچھ حقیقت ہے؟ کیا اس کی کچھ حقیقت ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، بس یہ ان کی اپنی منہوں کی باتیں، یہ بس ان کی منہ کی باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یضاعفون قول الذین کفروا من قبل، یہ تو ویسی ہی بات کہہ رہے ہیں جیسے ان سے پہلے لوگوں نے کہی، ان سے پہلے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے جیسی بات کی یہ بھی ویسی ہی بات کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شدید غصے کی حالت میں یہ الفاظ اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ برباد کرتے ایسے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرے ایسے لوگوں کو، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. قاتلہم اللہ انا یؤفکون. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کون سے راستے پر چل رہے ہیں؟ کدھر یہ چلے جا رہے ہیں؟ یہ کیا الفاظ اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں؟ یہ کیسے عقیدے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے واللہ ایک ہے، واللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی کے لیے حاجت مند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا، نہ وہ کسی کو پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اللہ اکبر. یاد رکھیں آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ اولاد ہو تو کسی کو خوشی ہوتی ہے، کسی کی اولاد اگر ہو اسے خوشی ہوتی ہے، بیٹا ہو تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو کیا اللہ کو کچھ نہیں ہے؟ کیا اللہ کو کچھ نہیں ہے؟ اللہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نہیں ہے؟ آگے پیچھے اللہ کے کچھ نہیں ہے؟ تو ہاں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، سب کا سب اللہ ہی کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کو بیٹا نہیں ہے. یہ بیٹا یاد رکھیں گویا کہ ایک تو گالی ہوئی، دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ایک عیب ہے. کس طرح سے ہے؟ کس طرح سے عیب؟ جیسے کہ ہم دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے والدین بوڑھے ہو جاتے، کمزور ہونے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے گزر بھی جاتے. تو یہ لہٰذا اولاد کا ہونا، پھر اس کے بعد اولاد بڑی ہونا، والدین کا بوڑھے ہونا، یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے. اور اسی طرح سے انسان خود اپنی زبان سے کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہے کہ میری اولاد میری کمزوری، میرے گھر والے میری کمزوری ہے، انہیں کچھ ہوتا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں. یہ بات یاد رکھیں یہ اولاد کا ہونا، یہ گھر والوں کا ہونا، یہ انسان کے حق میں ایک کمزوری مانی جاتی ہے، ایک عیب ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا رکھا. اللہ کہتا ہے سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے.
لَهُ قَانِتُونَ. اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، سب کا سب اللہ ہی کا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے ان سارے عیوب سے، ان سارے نقائص سے، اس نقص سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اللہ کو کوئی بیٹا نہیں، اللہ کو کوئی اولاد نہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر چھوڑ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرتا ہے. اللہ کہتا ہے سبحان، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا. جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یا اسی طرح سے تین میں کا ایک، ایک میں کا تین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے. اور اسی طرح سے وہ ان کا دعویٰ ایک اور یہ بھی ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تین میں کے ایک ہیں یا ایک میں کے تین. تین میں کے ایک، ایک میں کے تین. کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ، یہ تینوں خدا، یہ تینوں خدا، ان تین میں کے ایک حضرت عیسیٰ اور ایک میں کے تین یہی. تو لہٰذا اس طرح سے کچھ لوگ تو ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے، اور کچھ تو ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو خود خدا مانتے ہیں. تو لہٰذا ایسے سارے باطل عقائد سے اللہ کی ذات پاک ہے. سبحان سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان سارے عیوب سے، ان سارے نقائص سے. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا. یہی ساری باتیں ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا، تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹا ماننا یہ گمراہی ہے. اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ گمراہ ہو گئے. ہم اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے. اللہ کے سلسلے میں ہمارا یہی عقیدہ کہ اللہ اس طرح کے سارے عیوب سے پاک ہے. اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں صحیح، سچا، پکا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.